شعوباً و قبائل، تمہیں ہم نے قبیلے قومیں بنایا، لیکن معیار برتری کا یہ قبیلہ اور قوم نہیں ہے، بے شک کاسٹ نہیں ہے، زبان نہیں ہے، کسی خاص علاقے سے ہونا نہیں ہے، بلکہ معیار برتری کا کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی ایک ایسا معیار مقرر کر دیا ہے جو خود انسان کی بھلائی کے لیے، اگر مقرر ہو جائے نا کہ یہ قوم جنتی ہے اور یہ جہنم میں ہے، تو کوئی کوشش نہیں کرے گا، کوئی اسٹرگل نہیں کرے گا، انسان کی ترقی رک جائے گی، یا اعلان کر دیا جائے گا کہ گورنمنٹ میں ملازم فلاں قوم کو ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی، تو ملک کی ترقی رک جائے گی، کیونکہ وہ قوم بھی نہیں کوشش کرے گی، دوسرے بھی کوشش نہیں کریں گے، دوسرے کوشش نہیں کریں گے کہ ہمیں حاصل کچھ ہونا نہیں، ہم کوشش کیوں کریں؟ جس کو ملنی ہے اس قوم نے کہہ دینا ہے ہمیں تو ہر حال میں یہ نوکری ملنی ہے، چاہے کوشش کریں یا نہ کریں، ترقی کے راستے رک جائیں۔ اسی طرح دینی ترقی کا راستہ بھی رک جائے گا جب ہم یہ اعلان کر دیں کہ ایک خاص قوم جنت میں جائے گی، اسی کو رسپیکٹ ہے، اسی کو احترام ہے، دوسروں کے لیے دروازہ بند ہے۔ کیا بات ہے، بلکہ قرآن نے کہا دروازے ساروں کے لیے کھلے ہیں۔ تقویٰ معیار ہے، عبادت معیار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان چیزوں کو بجا لانے کے لیے جو اعضاء اور جوارے ہیں وہ سب کے پاس ہیں۔ بے شک یہ نہیں ایک خاص قوم اس کے پاس نماز پڑھنے کا سٹیمنا زیادہ رکھا خدا نے اور دوسری قوم میں کم رکھا، فلاں قوم لمبے سجدے کر سکتی ہے دوسرے نہیں کر سکتی، نہیں، سب کو برابر طاقت دی ہے، شعور دیا ہے، راستہ مقرر کر دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں دو راستے بتا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی، شکر کرو یا کفران کرو۔ بے شک خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، جب تمہاری پیدائش سیم ہے، سارے آدم کی اولاد ہیں، سارے اماں ہوا کی اولاد ہیں، تو برتری کس بات کی؟ اس قبیلے سے تعلق ہے وہ بھی اماں ہوا اور آدم کی اولاد ہے، اس قبیلے سے تعلق ہے تو اس کا بھی یہی رشتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ قوم قبیلہ بالا تر ہیں کیونکہ فرشتوں کی اولاد ہے، وہ کم تر ہیں کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے، نہیں، سارے آدم کی اولاد۔ کیا بات ہے، اور یہ جو قبیلے بنائے گئے یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم برتری کا اظہار کرو، فخر کرو، تکبر کرو، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تاکہ پہچان کی جائے۔ بے شک یہ مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات، ہم کسی کریشن کا مقصد نہ جان پائیں نا، ہم سمجھتے ہیں خدا نے یہ قبیلے بنائے ہیں برتری کے لیے، خدا کہتا ہے نہیں، برتری کے لیے نہیں بنائے، یہ پہچان کے لیے بنائے۔ اور ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو خدا نے بیان کیا ہے، اس نے کہا پہچان کے لیے بنایا ہے، تو ہمیں بھی یہ تسلیم کرنا چاہیے یہ قبیلے، قبائل، قومیں، کاسٹ یہ پہچان کے لیے بنائی ہے۔ اسلام میں عمل ہے، اس لیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد من ابطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، کہ جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا حسب و نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ بس کوشش کی جائے کہ عمل کی طرف توجہ دی جائے۔ دیکھیں عمل کی وجہ سے سلمان فارسی کہاں پہنچ گیا، عمل کی وجہ سے ابو لہب کتنا گر گیا، کہ قرآن ہر کسی کی مذمت نہیں کرتا جب تک انسان حد سے زیادہ گر نہ جائے، بے شک حد سے زیادہ گرتا ہے تو پھر قرآن اس کی مذمت کرتا ہے۔ پھر قرآن نے وہاں چشم پوشی بھی نہیں کی، اگنور بھی نہیں کیا، بلکہ نام لے کر اس کی مذمت کرتی، تبت یدا ابو لہب، اور نام بھی قرآن نے خود اسے دیا ہے۔ جس طرح نا کسی کو اعزاز دیتے ہیں اس کا آپ نام رکھتے ہیں، قرآن نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو نام دیا، پھر پوری صورت اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ کس وجہ سے؟
رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، تعلقات کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ عمل کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے۔ نوح کا بیٹا، اولو العزم نبی کا بیٹا، سگا بیٹا، حسبی نسبی بیٹا، صلبی بیٹا، لیکن عمل نہیں اچھا نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے انہو لیس من اہلک، کہ نوح تیری آل میں سے نہیں، اعمال کی وجہ سے۔ اور یہ جو ہے نا نسل پرستی، قرآن نے اس کو منع کیا۔ دنیا میں نعرے لگتے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو کام کیا اس حوالے سے وہ قرآن نے کیا اور اسلام نے کیا، کہ پیغمبر کے ارد گرد صحابہ کرام غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، سفید رنگ والے بھی ہیں، کالے رنگ والے بھی ہیں، لیکن پیغمبر نے جو معیار رکھا ہوا ہے وہ عمل ہے۔ یعنی وہ غلام جن کے ساتھ لوگ اکٹھا کھانا نہ کھایا کرتے تھے، ان کی رہن سہن کی الگ جگہ ہوا کرتی تھی، ان کے قریب بیٹھنا اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے، پیغمبر نے بلال کو اپنے قریب بٹھا کر کے بتا دیا کہ معیار عمل ہے، نسل نہیں ہے اور رنگ نہیں۔ عثمان بن مظعون کو سینے سے لگا کر کے بتا دیا کہ بوڑھا ہونا جرم نہیں ہے، پستی کا باعث نہیں بن سکتا، اس سے انسان نیچے نہیں ہو سکتا، غربت جو ہے وہ باعث نہیں بنتی کہ انسان دوسرے درجے کا انسان کہلائے۔ پیغمبر نے یہ ہمیں درس دیا ہے، اور ہم نے پیغمبر کو فالو کرنا ہے۔ اور امام حسین کربلا میں، شہدائے کربلا میں، ہر نسل ہر قوم، جون ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، حر ہیں، انہی میں ساتھ ساتھ کون ہے؟ علی اکبر بھی، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، علوی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ جون ہے۔ بے شک دیکھیں انسان کو اپنے بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو، بے شک لیکن امام جب لاش پر آئے، امام نے جو لاش کے ساتھ سلوک کیا ہے، جو معاملہ کیا علی اکبر کے، وہی سیم جون کی لاش پر جب آئے، وہی انداز ہے امام حسین کا۔ حالانکہ جون کون ہے؟ غلام ہے، رنگ کیا ہے؟ سیاہ ہے، لیکن وہی برتاؤ کر رہے ہیں جو اس سے زیادہ علی اکبر سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اپنی رخساروں کو رکھتے ہیں، رخسار جون پر اور رخسار علی اکبر پر۔ بس ہمیں جو ہے وہ آئمہ کی تعلیمات پر جو ہے وہ اس حوالے سے چلنا چاہیے۔ اور انسان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ فرقہ پرستی، قبیلہ پرستی، قوم پرستی، یہ انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتی، آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ بے شک بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں دینی اور دنیاوی لحاظ سے ترقی کریں تو اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ